اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ دوستان آج ہم درس سوم کے دوسرے حصے میں ہیں، صفحہ نمبر 45 اوپر لکھا ہوگا لطفاً توجہ کنید، یعنی توجہ کریں۔ آج جو درس ہم پڑھیں گے وہ ضمیر کے بارے میں ہے۔ ضمیر ایسی ہیں جو ایک اسم کی طرف پلٹتی ہیں، ایک اسم کی جگہ ایک اسم بڑا ہوتا ہے، اس کی جگہ چھوٹا سا شارٹ اسکرین یا شارٹ لے لیں، اس کو بولتے ہیں ضمیر۔ میں اس کی ڈیفینیشن پھر میسج میں کر دوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے تو ضمیر بیان کرتی ہے اسم کو۔ تو یہاں پر یہ فارسی میں ضمیر ہے، عربی کی ضمیر نہیں، اس میں فرق ہے۔ تو جیسے کتاب مین، روئے میز ایس، یہ مین کیا ہے؟ میں کی جگہ پہ ہم فارسی اردو میں بولے میں، فارسی میں اس کی جگہ پہ من آتا ہے، تو یہ خود میرے اسم کی جگہ پہ من آیا ہے۔ کتاب مین روئے میز ایس، یعنی میرا کتاب میز پر ہے۔ کتابم روئے میز ایس۔ اب یہاں پر دو ضمیریں ہیں، ضمیر پیوستے و ضمیر گسستے۔ ضمیر گسستے اس ضمیر کو بولتے ہیں جو ضمیر منفصل ہو، یعنی جو فعل سے جدا ہو، جو اسم سے جدا ہو، اس کو بولا جاتا ہے ضمیر منفصل یا گسستے۔ فارسی میں گسستے بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو عربی میں منفصل ہی بولتے ہیں۔ تو منفصل یعنی جدا والی ضمیر، تو وہ کیا ہے؟ من، تو، او، انہا، ما، شما، انہا، یہ 6 ضمیریں ضمیر منفصل ہیں۔ اور ضمیر متصل، ضمیر پیوستے، یعنی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں، جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، فعل سے جدا نہ ہو، بلا فاصل ہو، یعنی فعل کے ساتھ ملی ہو، اس کو بولتے ہیں ضمیر متصل، یعنی ملی ہوئی۔ اور ضمیر پیوستے یعنی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر یا اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر، جیسے کتابم۔ اب کتابم میں جو میم ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ تو آپ اس کو نگاہ کریں، جیسے کتاب مین، کتاب تو، کتاب او، کتاب ما، کتاب شما، کتاب انہا۔ اب یہ ہوگی ضمیر گسست، یعنی جو اسم سے جدا ہے تھوڑا سا۔ اور دوسری وہ ہے جو ہمیشہ اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، جیسے کتابم، وہاں پہ کتابم نہیں کہیں گے، یہاں پہ کہیں گے کتابم، یعنی با کو زبر دیں گے۔ کتابم، کتابت یعنی کتاب، آپ کی کتاب، کتابش یعنی اس کی کتاب، کتاب مان، اب یہاں پہ زیر آئے گی، کتاب مان، کتاب تان، کتاب شان۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ من، تو، او، ما، شما، انہا۔ دوسری لفظوں میں آپ کو اور بھی اس کا یعنی آسان کر کے بتا دوں تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ من، تو، او، ما، شما، انہا، ان کا فارسی میں کوئی شارٹ ہے تو اس کو بولا جاتا ہے یعنی میم کے ساتھ، میم کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے، ہم کہیں یا اش کہیں یا ات کہیں۔ اور ما، شما، انہا کا کیا ہے؟ تان، مان، تان، شان، یہ تو ان کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں بیشتر۔ اب فارسی میں اکثر جو فارسی بولی جاتی ہے اس میں نہیں بولا جاتا، مثال کے طور پہ کتاب من کجاست، وہ بولتے کتابم کجاست،
جو آج کل زبان ماہوری بولی جاتی ہے اس میں اکثر بیشتر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ کتابم کجاست، ماشینم کجاست، یا کتابت کجاست یعنی آپ کا کتاب کہاں ہے، کتابش کجاست یعنی اس کا کتاب کہاں ہے۔ تو ہمیشہ بیشتر جو استفادہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور لاتے ہیں وہ ضمیر پیوست یعنی متصل ضمیر میں، ت، اش وغیرہ لاتے ہیں یہ ضمیر۔ تو اس کی مکمل معنی بھی کہتے ہیں کتاب من یعنی میرا کتاب، کتابم یعنی میرا کتاب، وہی ڈیفینیشن اس کی ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں برادرت، اصل میں کیا تھا برادر تو یا برادر شما، لیکن یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے برادرت چه دارد یعنی آپ کا بھائی، آپ کے بھائی کے پاس کیا ہے، برادرم ٹیکسی دارد میرے بھائی کے پاس ٹیکسی ہے، پدرم کجاست یعنی بابا میرا پدر کہاں ہے، پدرت در فروشگاه است آپ کا بابا فروشگاہ میں ہے۔ آیا همسر علی معلم است، همسر علی، علی یعنی او، یا اس کی جگہ پہ ہم او استعمال کریں گے یا اس کا اسم لیں گے تو وہ جدا ہو گیا ہمارے لیے، او ہو گیا، تو اس کے لیے کیا آئے گا شین۔ ہم نے بولا تھا کہ او کی جگہ پہ ش استعمال ہوتا ہے، جیسے نہ ہمسرش معلم نیست پرستار است، اس کی بیوی معلم نہیں پرستار ہے۔ آیا فرزندت ہر روز مطالعه می کند، آیا آپ کا بیٹا ہر روز مطالعہ کرتا ہے، بله فرزندم ہر روز مطالعه می کند، بله میرا بیٹا ہر روز مطالعہ کرتا ہے۔ پنجم کو دیکھیں، آیا پدر بزرگ و مادر بزرگتان در ایران زندگی می کنند، کیا آپ کا دادا اور دادی ایران میں رہتے ہیں، نه پدر بزرگ و مادر بزرگمان در سوریه زندگی می کنند، سوریه بولتے ہیں دمشق کو، شام کو، نہ میری دادی اور دادا شام میں رہتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر، اس کو نگاہ کرتے ہیں، اس پر بھی تقریباً یہی تمرین ہے۔ صفحه 45. لطفاً توجه کنید. ضمیرهای گسسته و پیوسته. کتاب من روی میز است مساوی است با کتابم روی میز است. کتاب من مساوی است با کتاب به اضافه ام، کتابم. کتاب تو مساوی است با کتاب به اضافه ات، کتابت. کتاب او مساوی است با کتاب به اضافه اش، کتابش. کتاب ما مساوی است با کتاب به اضافه امان، کتابمان. کتاب شما مساوی است با کتاب به اضافه اتان، کتابتان. کتاب آنها مساوی است با کتاب به اضافه اشان، کتابشان. لطفاً بخوانید. 1. برادرت چه دارد؟ برادرم تاکسی دارد. 2. پدرم کجاست؟ پدرت در فروشگاه است. 3. آیا همسر علی معلم است؟ نه، همسرش معلم نیست، پرستار است. 4. آیا فرزندت هر روز مطالعه می کند؟ بله، فرزندم هر روز مطالعه می کند. 5. آیا پدر بزرگ و مادر بزرگتان در ایران زندگی می کنند؟ نه، پدر بزرگ و مادر بزرگمان در سوریه زندگی می کنند. 1. ضمیر گسسته منفصل: من، تو، او، ما، شما، آنها. ضمیر پیوسته متصل: میم، ت، شین، مان، تان، شان. آتے ہیں اس صفحے پر آیا آنها تمرین 6 میں،
بخوانی ششم آیا آنها به پدر و مادرشان کمک میکنند؟ آنها ہے تو کیا آئے گا؟ شان. کیا وہ اپنے ماں اور باپ کی مدد کرتے ہیں؟ بله آنها به پدر و مادرشان کمک میکنند. بله وہ اپنے ماں باپ کی مدد کرتے ہیں. آیا فرزندتان اتاقها را تمیز میکند؟ آیا آپ کا بیٹا فرزندتان لایا کیونکہ وہ دو ہیں اس کے لیے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کا بیٹا یا احترامن بھی لایا ہے اس لیے. آیا آپ کا بیٹا کمرے کو پاک یا صاف کرتا ہے؟ چرا صاف نہیں کرتا. بولتا ہے چرا فرزندم اتاقها را تمیز میکند؟ کیوں میرا بیٹا اپنے کمرے کو صاف کرتا ہے. ہشتم تمرین کو دیکھیں. آیا عمو و عمات پرستار هستند؟ کہ آپ کے ابو کے بھائی اور بہن ڈاکٹر ہیں، پرستار ہیں؟ نه عمویم استاد دانشگاه و عمات پزشک است. نه عمو میرا استاد ہے اور امی میری کیا ہے؟ پزشک ہے. استاد دانشگاہ یعنی استاد یونیورسٹی ہے. تو یہاں تک تھی بخونی دیے. اس کے بعد مانند مثال تبدیل کنید. اب یہاں پہ ضمیر پیوستے اور گسستے کے بارے میں ہمیں بتائے گا. گسستے کو پیوستے میں تبدیل کرنا ہے، پیوستے کو گسستے میں تبدیل کرنا ہے. تو پچھلے صفحے پہ جو ہم نے پڑھا ہے پہلے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، پھر اس کو تمرین کو حل کریں کہ آپ کو کس قدر یہ تمرین سمجھ میں آئی ہے. برادر من کی جگہ پہ کیا بولا تھا ہم نے؟ میں. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ برادرم درست ہے، برادرم یعنی برادر من. کیف شان یعنی کیف آنہا، شان کی جگہ پہ آنہا لائیں گے ضمیر گسستے. پدر آنہا کیا ہوگا؟ اوپر ابھی پڑھے کیف شان میں، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ پدر شان. خودکار او کی جگہ پہ ہم نے کیا بولا تھا؟ شین آئے گا. خودکارش. چشمم یعنی چشم من. اور بقیے آپ حل کیجیے گا. اس کے بعد ایک نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر دیتا ہوں، یہ نیچے بریکٹ میں سے دیا ہوا ہے. نقطہ یہ ہے کہ جبھی بھی جس حرف کے آخر میں گول ہا ہو، اس کے بعد اگر ضمیر پیوستے آئے یا جس کے آخر میں یہ گول تا ہوتا ہے وہ ہو، تو جس کے آخر میں یہ ہو گول تا یا ہا کی صورت میں لکھی جاتی ہے، گول ہا کی صورت میں لاسٹ میں، تو اگر وہ ہو تو اس کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ الف کے ساتھ آئے گی. جیسے عمت، خورد ام، خانے ام. خانہ ہم نہیں بولیں گے، خانے ام یعنی میرا خانہ، میرا گھر. خانے ام. خانوادے اش یا خانوادے ایشان. ایک اور بات یہاں پہ کہ ضمیر مان اور تان کے لیے لفظ ایشان ضمیر آنہا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو اس طریقے سے یہاں پر دوسرا لفظ ہے جس کے لاسٹ میں یا ہے تو اس کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. جیسے امے یم، امے یت، امے یش، امے مان، امے تان. تو یہ تھی ضمیر پیوست و گسستے. چلتے کہ اور بات کی طرف کہ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، وہ ہے جملے محترمہ نے. ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ من کی اور وہ لفظ تو و او کے بارے میں کہ لفظ تو کی جگہ پہ شما استعمال کرتے ہیں اور لفظ او کی جگہ پہ آنہا یا ایشان استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ اسی طریقے سے ہے جیسے لفظ تا و شا کی جگہ پہ تان و شان استعمال کرتے ہیں. تو ضمیر پیوستے میں بھی یہ
طریقہ ہے کہ وہاں پہ جملے تمام استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ اگر نگاہ کریں گے تو ہوگا فرزند تان، یعنی فرزند تان یعنی فرزند تو احتراماً بولا جا رہا ہے. اگر بغیر احترام کے بولیں گے تو کیا ہوگا؟ جملہ سادہ جملہ کیا ہوگا؟ فرزندت یعنی آپ کا بیٹا. اور اگر احترام کے ساتھ بولیں گے تو فرزند تان. تو یہ ہے جملے محترمانہ اور جملے احترامی کے بنانے کا طریقہ کہ یہاں پر بھی جملے احترامی ہے. ضمیر پیوستے میں احترام کی جگہ پر تان و شان استعمال کریں گے. چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر نگاہ کریں. اس صفحے پر لطفاً توجہ کنید. بگوید نگوید، یہ کہیں اور یہ نہ کہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہم پیچھے ضمیریں پڑھ کے آئے ہیں کہ من اور ام، ات، اش، ایشان، تان، مان، یہ ساری ضمیر ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو اب یہ فارسی کا ایک قانون ہے کہ کبھی بھی ایک جملے میں دونوں ایک جیسی ضمیر استعمال نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ نے ایک جگہ پر لفظ من استعمال کر دیا ہے تو جب تک آپ کا یہ جملہ کامل نہیں ہوتا اس کے جملے میں بیچ میں وہی دوبارہ آپ من نہیں لا سکتے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اردو میں کہ میری گاڑی ہے، یا مثال کے طور پہ میرا کتاب میرے کیف میں ہے یا میرا کیف میں ہے. تو اب میں اگر کہوں گا میرا کتاب میرا کیف میں، سیم لایا میں نے، اول میں بھی میرا لایا، بیچ میں بھی میرا لایا، تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. فارسی میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ سیم ضمیر کو نہیں لانا. میں نے جیسے مثال دی اردو میں کہ میرا کتاب میرا کیف میں ہے، تو یہ جملہ اردو کے اعتبار سے بھی غلط ہے کیونکہ دوبارہ میرا آیا ہے. تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا کتاب میری کیف میں، میری بیگ میں ہے. تو یہ لفظ میری آئے گا یہاں پہ. تو اردو میں جس طریقے سے فارسی میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم شروع میں لائیں گے کتاب من، در کیف من نہیں بولیں گے، پھر بولیں گے کیفم، کیونکہ پہلے سامنے من استعمال کیا تو اب کیفم استعمال ہوگا. یعنی ضمیر پیوست سے استعمال کریں گے پہلے تو لاسٹ میں ضمیر گسست سے لائیں گے. اگر ضمیر گسست سے پہلے لائیں گے تو بعد میں ضمیر پیوست لائیں گے. جیسے اس مثال میں آپ غور کریں، من اتاقم را تمیز می کنم. اب اسی کو ایسے نہیں کر سکتے، اس کی منع کیا ہے کہ میں کمرے کو صاف کروں گا. صحیح ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ من آیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ من نہیں آئے گا جب تک جملہ کامل نہ ہو. فعل آ گیا جملہ کامل تو اس کے بعد دوبارہ ہم من لا سکتے. جیسے من اتاقم را تمیز می کنم، من غذا را می خورم. اس طریقے سے ایک ایک جملہ کامل جملہ، لیکن ایک جملہ کامل ہے من اتا کے من نہیں کہہ سکتے ہر کس، کیونکہ جملہ جب تک کامل نہیں ہوتا تب تک دوسرا جو ہے نا دوسری ضمیر نہیں لا سکتے سیم وہی. تو دوسری ضمیر جو لائیں گے وہ ڈیفرنٹ جدا لائیں گے اور ضمیر اس کے مخالف لائیں گے. مثال کے تو ضمیر پیوست ہے تو ضمیر گسست لائیں گے اس کے لیے. جیسے من اتا کم را تمیز می کنم، من اتا کے من را تمیز می کنم غلط ہے، یہ نہیں کہیں گے. ما اتا کے شما را تمیز می کنیم، اب یہ نہیں کہیں گے ما اتا کے ما، ابھی دونوں جدا ہیں تو اس لیے دونوں ضمیریں سیم لایا ہے. لیکن اگر ایک جیسی ضمیریں ہوتی تو یہ ایک مفصل آتی، یہ ایک منفصل آتی، ایک متصل آتی، ایک منفصل آتی، ایک گسستے یا پیوستے. یہ سارے ضمیروں کے نام آپ یاد کر لیں، ضمیر گسستے، ضمیر پیوستے. ضمیر گسستے کو ضمیر منفصل بھی کہتے ہیں اور ضمیر پیوستے کو ضمیر متصل بھی کہتے ہیں. تو لطفاً بخونید اس کو پڑھتے ہیں. او ہر روز درسش را مطالعه می کند. یہ درست ہے کیونکہ اس نے او کے ساتھ درسش لگایا ہے، شین لگایا درس کے ساتھ، در سے او نہیں کہا اس نے. جسے نیچے خود بتا رہا ہے
او ہارو درس او را مطالعه می کند. دونوں کی معنی سیم ہی ہے لیکن یہ نیچے والا جملہ غلط ہوگا. آنہا در خانه پدرشان زندگی می کنند. وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں. جیسے آنہا در خانه پدر آنہا زندگی میں، پدر آنہا غلط ہے، پدر شان ہوگا پھر یہاں پہ. مادر شستن ظرف آب مادر مان کمک می کنیم، یہ درست ہے. لیکن اگر یہاں پہ اگر مان کی جگہ پہ دوبارہ ما استعمال کریں گے ایک ہی جملے میں، دو بار ضمیر استعمال کریں گے تو پھر غلط ہوگا. اگر 3 بار ہوگی تو تیسرے بار میں مشکل نہیں ہے، وہ ضمیر آگے تبدیل ہوتی جائیں گی. جسے آتے چہارم کی طرف، من و مادر بزرگم حیات خانه را جارو می کنیم، یہ درست ہے. لیکن من و مادر بزرگ من یہ غلط ہے کیونکہ دوبارہ من آیا ہے. حیات خانه را جارو می کنیم. لطفاً تصحیح کنید. یہ تمرین آپ کی، اس کی میں پہلی تمرین حل کر دیتا ہوں، اس کی تصحیح کریں کہ یہاں اس میں کہاں پر غلطی ہے. شما در دفتر شما نقاشی می کشید. شما استعمال ہوا ہے، پھر دوبارہ اس نے شما استعمال کیا ہے، تو دوبارہ ہم نے کہا کہ یہ استعمال نہیں ہو سکتا. تو یہ تمرین ہے، انشاءاللہ میں آپ کے پاس بھیجوں گا اور ان کو درست کر کے آپ میرے پاس بھیج دیجیے گا. چلتے اگلے صفحے پر. صفحه 47. لطفاً توجه کنید. بگوییم، نگوییم. من اتاقم را تمیز می کنم. درست. من اتاق من را تمیز می کنم. نادرست. ما اتاق شما را تمیز می کنیم. درست. ما اتاق ما را تمیز می کنیم. نادرست. صفحه 48. دوستم سعید. اسم من محمد است. من اهل استرالیا هستم. پدر و مادرم در آنجا زندگی می کنند. من در کشور ایران درس می خوانم و طلبه جامعة المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم هستم. ایشان دوستم سعید است. من و سعید هم کلاس هستیم. او اهل روسیه است. پدرش استاد دانشگاه و مادرش پرستار است. سعید یک خواهر و یک برادر دارد. برادرش 7 سال از سعید بزرگتر است. او متأهل است و 2 فرزند دختر دارد. پدر و مادر سعید نوه‌هایشان را بسیار دوست دارند. پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر هستند و در خانه فرزندشان زندگی می کنند. سعید و خانواده‌اش مادر بزرگ و پدر بزرگ را خیلی دوست دارند و در کارها به آنها کمک می کنند. 1. همکلاس مساوی است با همکلاسی. 2. بسیار مساوی است با خیلی، زیاد. 3. دوست داشتن. دوست داشتن. دوست دارم، دوست داری، دوست دارد، دوست داریم، دوست دارید، دوست دارند. تو اس صفحے پہ متن ہے، اگر آپ نے متن سنا ہے تو پھر دوبارہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. مثال کے دوستام، ابھی بھی ہم کے بارے میں پڑھ کے آئے تھے. دوستام یعنی میرا دوست. سعید کے بارے میں متن ہے. اس میں من محمد ہے، میرا نام محمد ہے. من اہل استرالیا، استرالیا بولتے ہیں آسٹریلیا کو. استرالیا آسٹریلیا، میں اہل آسٹریلیا ہوں. پدر و مادرم در آنجا زندگی می کنند، میرا ماں باپ وہاں رہتے ہیں. من در کشور ایران درس می خوانم، میں ایران میں پڑھتا ہوں. و طلبه یہ جامعة المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستم، اور میں طلبه جامعة المصطفى ہوں. جامعة المصطفى کا ایک شاگرد ہوں. جامعة المصطفى ایک یونیورسٹی ہے ایران کی جو اسلامی یونیورسٹی ہے. ایشان دوستم سعید است. ایشان ہم نے بولا تھا کہ احتراماً بولا جاتا ہے او کی جگہ پہ. ایشان دوستم سعید است، وہ میرا دوست سعید ہے. من و سعید ہم کلاس هستیم، میں اور سعید ہم کلاس
ہم کلاس بولتے ہیں کلاس میٹ کو، یعنی جو کلاس میں ساتھ پڑھتا ہو، جو دونوں کلاس میں ایک ہی کلاس میں، یعنی ایک ہی کتاب ساتھ پڑھتے ہوں، ایک ہی کلاس میں پڑھتے، اس کو بولتے ہیں ہم کلاس. او اہل روسی ایس، اور وہ رشیا کا ہے. پدرش استاد دانشگاه و مادرش پرستار است، اس کا باپ استاد دانشگاہ ہے اور دانشگاہ یعنی یونیورسٹی کا استاد ہے. اس کی مادر کیا ہے؟ پرستار نرس ہے. سعید یہ خواہر و یہ برادر دارد، سعید کے پاس ایک بھائی اور ایک بہن ہے. برادرش 7 سال از سعید بزرگتر است. برادرش یعنی برادر او، یعنی اس کا بھائی 7 سال سعید سے بڑا ہے. او متحل است، اور وہ شادی شدہ ہے. و دو فرزند دختر دارد، اور اس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں. پدر و مادر سعید نوه‌هایشان را بسیار دوست دارند. سعید کے ماں باپ اپنے نواسے یا پوتوں کو بہت چاہتے ہیں. بسیار یعنی زیاد، دوست داشتن یعنی پسند کرنا، کسی سے محبت کرنا کو بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر پسند کرنا آتا ہے، یعنی کسی سے علاقہ ہو، یعنی کسی سے انسان کو لگن ہو، اس کو بولتے ہیں دوست داشتن. پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر حسن، پیر کے دادا اور دادی، سعید کے دادا اور دادی بوڑھے ہیں یعنی پیر ہیں. و در خانه یہ فرزند شان زندگی میکنند، اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں. سعید و خانواده‌اش مادر بزرگ و پدر بزرگ را خیلی دوست دارند. خانوادہ سعید یعنی سعید کے گھر والے اپنے دادا اور دادی کو خیلی چاہتے ہیں. دوست دارند یعنی چاہنا، پسند کرنا. و در کارها به آنها کمک میکنند، اور وہ ان کے کام میں ان کی مدد کرتے ہیں. نیچے تھوڑے سے الفاظ ہیں، ان کی میں معنی کر دیتا ہوں. جیسے ہم کلاس بھی بولا جاتا ہے اور ہم کلاسی بھی. بسیار یعنی بہت زیادہ، خیلی کو بھی زیادہ کے لیے استعمال کی، زیادہ تو ہمارے پاس لفظ ہے خود. دوست داشتن یعنی پسند کرنا، چاہنا، اس کے لیے آتا ہے. یہ فعل دوست داشتن، من دوست دارم، تو دوست داری، او دوست دارد، ما دوست داریم، شما دوست دارید، آنها دوست دارند. تو یہاں پہ دوست داران را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے من تو را دوست دارم، یعنی میں آپ کو پسند کرتا ہوں یا میں آپ کو چاہتا ہوں. تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر. یہ متن ہے، اس کو تھوڑا سا سنیں، اس کے بعد ترجمے کی طرف آتے ہیں. صفحه 49. سعید یک عمو و 2 عمه دارد. عمو و عمه های سعید از پدرش کوچکتر هستند. عموی سعید در کشور لبنان درس می‌خواند. سعید یک خاله هم دارد. او دایی ندارد. خاله او پرستار است و در روسیه زندگی می‌کند. لطفاً پاسخ دهید. 1. محمد اهل کجاست و الان در کدام کشور زندگی می‌کند؟ 2. پدر و مادر محمد کجا زندگی می کنند؟ 3. محمد و سعید کجا درس می‌خوانند؟ 4. آیا پدر سعید پرستار است؟ 5. عمو و خاله سعید چه کار می‌کنند؟ 6. آیا پدر و مادر سعید نوه‌هایشان را دوست دارند؟ 7. پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید کجا زندگی می‌کنند؟ مانند مثال بگویید. پدر بزرگم، نوه‌هایش. پدر بزرگم نوه‌هایش را بسیار دوست دارد. 1. محمد علی، پدر و مادرش. 2. ما قرآن خواندن.
3. آن کودک نقاشی کشیدن. 4. من و خواهرم، عمه و خاله من. 5. فاطمه و زینب مطالعه کردن. 6. پدرم، برادرزاده و خواهرزاده‌اش. اگلے صفحے پہ نگاہ کریں کہ اس کے بعد سعید یہ عمو و دو عمے دارد. سعید کے باپ کا بھائی ایک ہے، وہ رکھتا ہے، اور دو عمے رکھتا ہے. عمو و عمه های سعید از پدرش کوچکتر هستند. سعید کے عمو اور سعید کے انکل اور سعید کی آنٹیاں کیا ہیں؟ سعید کے ابو سے چھوٹے ہیں. عموی سعید در کشور لبنان درس می‌خواند. سعید کا عمو کیا ہے کہ کشور یعنی ملک کو بولتے ہیں، کنٹری کو بولتے ہیں، لبنان میں درس پڑھتا ہے. سعید یا خالے ہم دارد. سعید کی ایک خالے بھی ہے. او دائی نہ دارد، اور اس کے پاس دائی نہیں ہے. دائی ہم نے بولا کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ماموں کو بولا جاتا ہے دائی، جو ماں کا بھائی ہوتا ہے، اور خالے بولتے ہیں والدہ کے خواہر کو. خالے او پرستار است. اس کی خالہ کیا ہے؟ پرستار ہے. و در روسیه زندگی میں، پرستار یعنی نرس، اور وہ روسیے میں رہتی ہیں. لطفاً پاسخ دہید، اس کا جواب دیں. ایک کا جواب میں دیتا ہوں، باقی کے جواب آپ خود دیجیے گا. جیسے محمد اہل کجاست؟ محمد کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ الان در کدام کشور زندگی میکند؟ اور اب وہ کس ملک میں زندگی کرتا ہے؟ محمد اہل استرالیا است. او الان در ایران زندگی میکند. تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ وہ آسٹریلیا سے ہے اور اب ایران میں رہ رہا ہے، درس پڑھ رہا ہے. تو اس طریقے سے باقی جو سوالات ہیں وہ آپ حل کر کے بھیجیے گا. مانند مثال بگوید. اس مثال کی طرح کہیں آپ. پدر بزرگم نوہایش، جسے اس نے بنایا ہے پدر بزرگم نوہایش را 20 سیاہ دوست دارد. یہ نویہا اپنے جو ہے نا پوتوں یا نواسوں کو خیلی پسند کرتا ہے، خیلی چاہتا ہے. دادا یا نانا کہہ لیں جو. محمد علی پدر و مادرش دیا ہے اس نے ہمیں. ہم اس سے جملہ بتا لیتے ہیں. محمد علی پدر و مادرش را 20 سیار دوست دارد، یا خیلی دوست دارد، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے سے باقی آپ حل کر کے ہمارے پاس بھیجیے گا. اگلے صفحے پر پھر وہی سوال آتے ہیں، چلو اس کو دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک میں حل کر دیتا ہوں آپ کے لیے. جیسے اس صفحے پر تمرین لاسٹ صفحے پر با استفاده از ضمیرهای پیوسته پاسخ را کامل کنید. اب یہاں پہ ضمیر پیوسته لگانا. جیسے دوست شما کجا زندگی میکند؟ دوستم در ایران زندگی میکند. دوستم لگایا ہے میں نے، تو یہاں پہ آپ کو دوستم لگانا، دوست من نہیں لگانا ہے، تو یاد رکھیے گا. تو یہ ضمیر پیوسته سے ان کو پر کرنا. جیسے خانه برادرت باغچه ندارد. چرا؟ خانه برادرم یا خانه یہ من باغچه دارد بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اس طریقے سے آپ ان کو حل کر کے ہمارے پاس بھیجیے گا. اس کے بعد ہے لطفاً جائے گزین کنی جا کو تبدیل کریں. یہ تمرینات وہی ہے جو تقریباً ہم پیچھے سے حل کرتے آ رہے ہیں. پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے من در تمیز کردن اتاق به دوستانم کمک میکنم. میں کمرے کو پاک کرنے میں یا صاف کرنے میں دوستوں کی مدد کرتا ہوں. اس نے دو لفظ دینا. زینب شستن ظرفها، اور تیسرا کیا مادر. زینب در شستن ظرفها به مادرش کمک میکند. اور اس کے بعد پہلے جملے پر آتے ہیں. ما پاک کردن تابلو استاد. ما پاک کردن در پاک کردن تابلو
بے استاد کمک، بے استاد مان بھی استعمال کر سکتے ہیں، بے استاد بھی استعمال کریں، لیکن بہتر ضمیر استعمال کریں یہاں پہ۔ مادر پاکدن تابلو بے استاد مان کمک می کنیم، اس طریقے سے باقی جو ہے نا وہ آپ والی کیجیے گا۔ لاسٹ میں ہے ماند مثال بگوید، اس مثال کی طرح کہیں جیسے برادر پدر، برادر پدر کیا ہوگا امو، جیسے برادر پدرم امو، یہ من است، پہلے طرح کو کیا کرے برادر مادر دائی، برادر مادرم دائی من است، تو اس طریقے سے یہاں دائیم است، امویم است، تو اس طریقے سے یہ باقی آپ کو رشتہ داری کے بارے میں حل کرنے کے کہ کس کو کیا بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس ختم ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو دوستان یوٹیوب پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ یہ درس کا سلسلہ ان کو یوٹیوب پر بھی ہم مہیا کر سکیں۔